کہا گیا ہے اور والدین کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سچی بات ہے جو حضور نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا ہی نہیں ہو سکتے الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ اس طرح ماں کے حقوق الگ سے بیان فرمایا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا تیری ماں۔ عرض کی ثم من، پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کہا ثم من حضور، پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ چونکہ ماں پہلے ایام حمل کی تکلیف، پھر وضع حمل کی تکلیف، اور پھر پرورش کی، دودھ پلانے چھڑانے اور اس کی تربیت کی تکلیف، 3 مراحل سے گزرتی ہے، اور باپ صرف تیسرے مرحلے میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ فرمایا اور باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ فرمایا۔ تو والدین کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ، ان کو آسودگی دیں، انہیں خوش رکھیں، ان کی ناراضگی سے بچیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ اسی طرح والدین کے حقوق جس طرح اولاد کے ذمے ہیں، اس طرح والدین کے ذمے اولاد کے حقوق بھی ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان سے پیار کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے منہ چوما تو اقرا بن حابس التمیمی جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو کہا حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یوں پیار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو ترغیب دی اس بات کی کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرو، وہ تمہارے پیار کی طالب ہے، تمہارے پیار کی بھوکی ہے، تم اسے پیار دو، اس کو محبت دو، ان کا اچھا نام رکھو، ان کو دین سکھاؤ۔ 5-7 سال کے ہو جائیں تو مسجد میں انگلی لگا کے لاؤ، 10 سال کے ہو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ ترغیب دی گئی، ان کے بستر الگ کر دو، وقت پہ ان کی شادی کر دو، ہر شے بیان فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی کہ میں اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، یعنی بہت سارا مال ہے، تو اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، مکے میں آپ کا وصال ہونے لگا تھا۔ حضور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے کسی کی ہجرت ہو وہاں ہی اس کا وصال ہو، اس لیے فرمایا اللہ خیر کرے۔ انہوں نے کہا حضور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، سارے مال کی کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ آدھے کی کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا تیسرے حصے کی کر دوں؟ فرمایا ہاں تیسرے حصے کی کر دے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے جائے اور بے آسرا چھوڑ کے جائے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے کہ تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے۔ اس لیے سارے مال کو راہ خدا میں خیرات کرنے سے اور سارے مال پر وصیت کرنے سے انہیں روک دیا، چونکہ آخری وقت تھا ان کا۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، حالانکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، کہا کہ نہیں تو ان کو کنگال چھوڑ کے جائے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں اور لوگوں کے سامنے جھولی پھیلاتے پھریں۔ جس نے آسودگی دیکھی ہو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو 1/3 حصے کے اندر فرمایا کہ تم وصیت کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، یہ بھی حقوق کی جو ہے وہ فہرست میں ایک اہم شے ہے۔ اور ہماری آئلی زندگی کا قیام میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں ہے۔ جب میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اولاد پر برا اثر پڑے گا، گھر جہنم بن جائے گا۔ سارے دن کا تھکا ہوا شخص جب شام کو پہنچے گا تو اس کو سکون ملنے کی بجائے الٹی تکلیف ہوگی، پھر گھر سے گریز اختیار کرنے لگ جائے گا اور دوریاں بڑھے گی اور گھر ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے حقوق بیان فرمائے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں بیوی کی کچھ چیزیں ناپسند ہیں، کچھ عادتیں تمہیں پسند نہیں، تو اس کی کوئی ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا حکمت آمیز جملہ ہے۔ اور دوسری طرف بیوی کو کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ یعنی کتنی اہمیت ہے شوہر کی۔ حضور فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جب مریں گے تو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی
کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے، جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ دوبارہ گناہ کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کی اولاد زیادہ تھی، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا۔ اور چوتھی وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا۔ فرمایا یہ چار لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیا، حضور نے اپنی زندگی کا عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضور کے جو محبت بڑے جذبات تھے، ان کی وفات کے بعد جانور ذبح کرتے اور ان کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بیچتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو حمیرہ کہہ کے پکارتے، بلکہ فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسے ہے جس تک کھانوں میں سرید ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے عرض کی حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جس کے ہونٹوں کے گوشے بڑھاپے کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی۔ حضور غصے میں آگے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس خاتون نے میرا اقرار کیا تھا، جب سارا زمانہ دشمن ہو گیا تھا تو انہوں نے دل جوئی کی تھی۔ کہتی ہیں واللہ اس کے بعد میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور سے چادر رحمت مانگی، حضور یہ چادر عنایت کر دیں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضور بخار جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، میں چاہوں گی کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے میرے شوہر کی چادر مل جائے تو میری نجات کی ضمانت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا حسن ہے جو نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور مجھے چادر دے دیں۔ فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بخار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے آخری وقت آ گیا، مجھے چادر دے دے تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ حضور کی آنکھیں امڑ آئیں، کہا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو عرقت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی مثال لاؤ تو صحیح ایسی۔ آج لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک مثال ہی لا کے دکھائیں ایسی۔ تو اسلام نے یہ روشنی دی ہے، اسلام نے یہ حقوق دیے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور ان حسن سلوک کا درس دیا، بلکہ فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے، یا دیوار کی طرح جس طرح ایک دوسری اینٹیں ایک دوسری میں پیوست ہیں اور ان کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ آج کہا جاتا ہے ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، کیوں نہیں لیا ہوا؟ ہمیں اسلام نے سکھایا یہ ہے۔ جب راجہ داہر کے ہاتھوں ایک مظلوم بیٹی نے تنگ ہو کے حجاج کو آواز دی تھی تو محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا؟ اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے۔ یہ اسلام ہے۔ آج عافیہ صدیقی تڑپ رہی ہے اور جیل خانے کی دیواروں کے ساتھ سر پٹک رہی ہے، اور 56-57 اسلامی ممالک میں کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی حکمران کو توفیق نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے ظالمو یہ ہماری قوم کی بیٹی ہمیں واپس دو۔ آج کہا جاتا ہے ہمیں کیا لگے؟ عجیب صورتحال ہے، عجیب رنگ ہے۔ مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ ایک کو تکلیف ہو سارے بےتاب ہو جاتے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے